بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پشاور میں بہت بڑا سانحہ ہوا اور اس سانحے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی اور بہت لوگ زخمی ہوئے۔ میڈیا پر کوئی احتیاط نہیں، ان شہیدوں کو ہلاک ہونے والا کہا جا رہا ہے۔ ہلاکت میں پڑے وہ جو مسجد میں نماز کی حالت میں جاں بحق ہونے والوں اور شہید ہونے والوں کو ہلاک ہونے والا کہیں۔ لیکن اس سے زیادہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے پوری پاکستانی قوم کو گالی دی ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو گالی دی ہے۔ اس نے پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ تم تفرقہ بازی میں پڑے ہو اور جہاد کے خلاف بولا ہے۔ یاد کیجئے کہ جہاد کے خلاف کون بولتا ہے؟ قادیانی۔ وہ برطانیہ کو جہاد سے خوف تھا تو انہوں نے یہ قادیانی پیغمبر اتارا، اور قادیانیوں کے ساتھ جو خواجہ آصف کا لنک ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ واضح ہے، اور خواجہ آصف قادیانیوں کے حوالے سے بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلکہ شبہ اس حد تک جاتا ہے کہ شاید ان کے بھی عقائد یہی ہیں۔ ان کے والد خواجہ صفدر کے بارے میں بھی یہی شکوک و شبہات تھے، لیکن وہ جناب موقع پاتے ہی بن گئے تھے ضیاء الحق کی شورا کے چیئرمین، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب کوئی ضیاء الحق کی مدح سرائی کرتا تو خواجہ صفدر اپنی گردن ہلا ہلا کے تائید میں گردن ہلایا کرتے تھے، اور اگر کسی نے ذرا بھی تنقید کر دی، بات کو مختصر کریں کی تکرار شروع ہو جاتی۔ اتنا چاپلوس آدمی، اور آج اسی ضیاء الحق کو گالی دے رہے ہیں۔ اتنا بھی کم از کم ایسا بے مروت نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ صفدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھی افتخار حسین ممدوٹ کو مسلم لیگ سے نکالنے میں کردار ادا کیا، اس لیے کہ ممتاز دولتانہ کی جگہ نہیں بن رہی تھی اور افتخار حسین ممدوٹ وہ تھے جنہوں نے اپنی زمینیں، پیسہ، سب کچھ جائیداد پاکستان کے قیام کے لیے لگا دی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ الگ پارٹی بنا لیں، تو انہوں نے جناح مسلم لیگ بنائی، اور توقع یہ تھی کہ خواجہ صفدر جو ہے وہ ممدوٹ صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی میں ہوں گے۔ انہوں نے پارٹی بنائی، ادھر سے ممتاز دولتانہ مسلم لیگ کے عہدے پر پہنچ گئے، اور ان کے ساتھی خواجہ صفدر، اور ممدوٹ صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تو قائد اعظم کے ساتھی کے ساتھ یہ غداری، اور قادیانیوں کے ساتھ تو ان کا پرانا تعلق ہے۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں تقریر کی، وہ تقریر سراسر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف تھی۔ وہ رانا ثناء اللہ سے انتقام لے رہے تھے۔ کتنا کمینہ صفت آدمی ہے یہ۔ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ اپنے سیاسی حریف کے انتقام کے لیے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ شخص جو ANF کا ڈائریکٹر جنرل تھا، اس کو اس نے پروموٹ کروایا فوج میں، اور اس لیے پروموٹ کروایا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ADC لگا ہوا ہے، اس ANF کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ، اور یہ ANF کا ڈائریکٹر جنرل وہ ہے جس نے رانا ثناء اللہ پر ہیروئن کا کیس ڈالا تھا۔ ایک جھوٹا کیس ڈالنے کے چکر میں ANF کے ڈائریکٹر جنرل کو نہ صرف برطرف ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، لیکن خواجہ آصف کی سرپرستی میں یہ ہوا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ کتنی حقائق کے ساتھ خواجہ آصف نے کھیلا ہے۔ پاکستانی قوم کو گالی دی ہے،
پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ تم جو ہے وہ غدار ہو، تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہو، تم شیعہ سنی فساد کرتے ہو۔ پاکستانی قوم فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتی، کبھی بھی اس نے کسی فرقہ وارانہ تنظیم کو ووٹ نہیں دیا۔ ایک آدھ کوئی الیکٹ ہو کر آ گیا تو ہو گیا، وہ بھی کسی کی مہربانی سے آتے ہیں الیکٹ ہو کر ایک آدھ۔ کوئی فرقہ وارانہ تنظیم کا رکن کبھی بھی پارلیمنٹ میں اتنی اکثریت کے ساتھ الیکٹ ہو کر نہیں آیا پاکستانی قوم نے کبھی۔ اچھا، کبھی امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہو تو کبھی کوئی سنی خوش نہیں ہوا، کبھی کسی مسجد پر حملہ ہوا ہو تو کبھی کوئی شیعہ اس نے خوشی کے شادیانے نہیں بجائے۔ خواجہ آصف صاحب، آپ قادیانیوں کی حمایت میں مسلمانوں کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ قادیانیوں کے حامی ہیں، یا آپ نے جو کچھ کیا وہ قادیانیوں کی حمایت میں کیا اور صرف رانا ثناء اللہ سے انتقام میں کیا۔ ٹی ٹی پی خود CNN کہتا ہے کہ امریکہ کی بنائی ہوئی تنظیم ہے، اور ٹی ٹی پی کو جب امریکہ افغانستان پر قابض تھا اس وقت امریکہ مدد کرتا تھا، بھارت مدد کرتا تھا۔ اب پھر افغانستان میں بھارت کا عمل دخل ہو گیا ہے۔ ہم نے چند دن پہلے ہی ہم نے یہ بتایا تھا کہ بھارت اور طالبان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، اور جب وہ طے پا گئے ہیں اور اس جانب حکومت پاکستان نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی اس بارے میں تشویش کا اظہار نہیں کیا، کسی نے اس پر نظر نہیں ڈالی، تو جب وہاں معاملات طے پا گئے تو بھارت کو موقع ملا ہے اب، تو وہ پشاور نشانہ بنتا ہے۔ پشاور کا ریڈ زون اتنا آسان ہدف بن گیا ہے کہ حیرت ہے۔ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ وہاں ہوا، مسجد پولیس لائنز کی مسجد کا واقعہ وہاں ہوا۔ یہ کیوں اس علاقے میں ہوتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر خواجہ آصف پاکستانی قوم کو گالی دیتے ہیں، شرم کا مقام ہے۔ جو کچھ خواجہ آصف نے کہا اس کا یہ تجزیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ پیپلز پارٹی پرویز مشرف کے بعد اقتدار میں آئی تھی، ملک کے حالات سنگین تھے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، یہاں تک کہ سوات کے اندر بھی پھر ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ ٹی ٹی پی وہیں سے ابھری تھی، تو پیپلز پارٹی ایک مشکل میں تھی، دہشت گردی شروع ہو گئی تھی، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ نون لیگ کا کارنامہ ہے تو نہیں، یہ اس وقت سے چلی ہوئی کوشش تھی جو اس وقت جا کے مکمل ہوئی۔ تو خواجہ آصف تقریر میں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں دہشت گردی تھی، نون لیگ کے دور میں ختم ہو گئی۔ یہ کارنامہ نہیں ہے نون لیگ کا، یہ کارنامہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس پر کام کیا۔ یہ غلط انداز سے نہ پیش کریں۔ اور خواجہ آصف کیوں جو ہے وہ متعون کرتے ہیں پاکستانی قوم کو؟ اس شخص کو معاملہ یہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ یہ شہباز شریف کے رشتہ دار ہیں اور سمدھی ہیں، تو شہباز شریف اپنے اس رشتے پر بھی غور کریں کہ ایک شخص جس کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ڈاواں ڈول ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ جو پاکستانی قوم کو گالی دیتا ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ فرقہ واریت کی بات کرتا ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل میں، ہندوستان میں مسجدوں پہ حملے نہیں ہوئے۔ مسجد اقصی کس نے جلائی؟ اسرائیل نے۔ آئے دن جمعے کی نماز پر کون حملہ کرتا ہے؟ اسرائیل۔
کہتا بھارت میں کبھی مسجد پہ حملہ نہیں ہوا. بھارت میں بابری مسجد شہید کر دی گئی. گارجین کی رپورٹ ہے کہ ہزاروں مسجدیں ان پر حملے ہوتے رہتے ہیں, ہزاروں مسجدیں خطرے میں ہیں. فرانس میں مسجدوں پر حملے ہوئے. نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کا واقعہ اب تو مشہور ہے, جس پر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے شرمندگی کا اظہار کیا. مسجد پر حملے ہوئے. مسجد پر حملے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر مسجد پر حملہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ہندوستان میں مسجد پر حملہ کرتے ہیں, جو امریکہ میں مسجد پر حملہ کرتے ہیں, جو فرانس میں مسجد پر حملہ کرتے ہیں, جو نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں اور لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں دین کا, اسلام کا. چوغا اوڑھ کر آتے ہیں, قادیانیت کو پردے میں چھپا کر لاتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا, میں بھی آپ کو تصویر بتاتا ہوں. قادیانیوں نے کہا کہ پاکستان میں 4 مساجد پر حملے ہوئے ہیں, 3 مساجد پر حملے ہوئے ہیں. ہاں 4 مساجد پر حملے ہوئے ہیں جن میں سے 3 قادیانیوں کی تھی. کیا مطلب؟ وہ مساجد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ انہوں نے ہی کیا ہے. اپنے عبادت گاہوں, اپنے مندروں کا بدلہ لیا ہے. یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دیتے ہیں جو نہیں دے سکتے. یہ ظاہر ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. پاکستان کا آئین ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا. تو یہ بات خواجہ آصف کیوں ٹلٹ دے رہے ہیں اس کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لنک وہیں پہنچ رہا ہے, جڑ وہیں پر آ رہی ہے کہ پشاور میں مسجد پر حملہ کرنے والے لوگ کون ہیں. ضروری نہیں افغانستان میں کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے. کہیں ربا سے تو نہیں سرپرستی ہو رہی, کہیں قادیان سے تو نہیں سرپرستی ہو رہی. ابھی دیکھیں ایک اور تصویر ملی. ایک عورت, ناری ایوارڈ جو ہے ان کا قادیانی عورت کو وہ دیا گیا ہے بھارت میں. یعنی ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے جینا حرام ہے اور دوسری طرف عورتوں کو, بہترین عورتوں کی خدمت کا ایوارڈ قادیانی عورت کو دیا جا رہا ہے. معاملہ گڑبڑ ہے. اور پاکستانی قوم کو کیوں گالی دی خواجہ آصف نے؟ سپر پاور کی غلامی. تو اعلان کر دو نا, تم تو وزیر دفاع ہو, کہہ دو کہ میں کوئی لات کا کوئی پردہ, کوئی خریداری امریکہ سے نہیں کروں گا. کہہ دو. کیوں نہیں کہتے؟ تم سے بڑا غلام کوئی نہیں ہے امریکہ کا. تم امریکہ کے بینک میں کام کرتے تھے. تم آئے, اب تمہیں بھیجا ہی امریکہ نے. تم امریکہ گئے تو سب سے پہلے قادیانیوں کے لیڈر سے وہاں ملے اور بعد میں انکار کرتے پھرے کیونکہ وہ بھانڈا پھوٹ گیا تھا. تم در پردہ عمران خان سے ملے ہوئے ہو. تم بھی عمران خان کی پارٹی کے آدمی ہو. تم ہو اسی پارٹی کے آدمی. تم نے اپنی پارٹی کے آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا یہ. تو خواجہ آصف, مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں, تم اپنی مراعات چھوڑ دو, بجلی کا مفت بل چھوڑ دو, پیٹرول چھوڑ دو, اپنے گھروں کو بیچ ڈالو. تم نے اپنے باپ کے نام پر ایک میڈیکل کالج بنایا ہے سرکاری خرچ پر. تمہارا باپ کیا تھا؟ اس نے پاکستان کو کیا دیا؟ اس نے اس کے تمہارے باپ کے نام پر کیوں میڈیکل کالج بنا؟ تمہارا کتنا پیسہ ہے اس کے اندر؟ کتنی رقم ہے تمہاری اس کے اندر؟ اپنے باپ کے نام پر بناتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو گالی دیتے. یہ کس کی خرابی؟ یہ سارا جو کچھ دہشت گردی ہے یہ خواجہ آصف صاحب آپ کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. آپ جو ہیں وزیر دفاع ہیں اور آپ اس طرح کی بات ایسا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستانی قوم نے یہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی ہے. پاکستانی قوم آئین پاکستان کے تحت قادیانیوں کو کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتی, آپ کتنی ہی کوشش کر لیں. لیکن پاکستانی قوم
فرقہ واریت میں بھی ملوث نہیں ہے. کسی فرقہ وارانہ تنظیم کو انہوں نے اتنے ووٹ نہیں دیے کہ وہ کوئی ایک وزیر اپنا بنوا سکے یا کوئی اپوزیشن میں ان کی کوئی آواز آ سکے. ان کو ہمیشہ مینج کر کے لایا جاتا رہا ہے. کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. خواجہ آصف جو ہیں وہ ایک ناکام آدمی ہیں اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن وہ بھی مینج کر کے لائے جاتے ہیں. ان کو مینج کیا جاتا ہے اور وہ جو عقائد وہ رکھتے ہیں ان کی بنیاد پر ان کو کبھی ووٹ نہیں مل سکتے. قوم کو وہ گمراہ کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے دشمن ہیں. جہاد کے دشمن تو وہ ہیں ہی. جہاد کے نام سے ان کی جان جاتی ہے. جہاد قرآن کی طرف سے فرض ہے. قرآن کا حکم ہے کہ جہاں مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو تم پہنچو اس کی مدد کو. دوسری چیز یہ کہ افغانستان کا جو جہاد تھا اس وقت تو تمہارے باپ جو ہیں ضیاء الحق کے تلوے چاٹ رہے تھے اور شورا کے چیئرمین بن گئے تھے. قادیانیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے خواجہ صفدر وہ کیسے جہاد کے حامی ہو سکتے ہیں؟ لیکن ضیاء الحق کی محبت میں ہو گئے. تو پہلے اپنے باپ کی قبر پہ جا کر اسے جوتے ماریں، پھر بات کریں. اور جہاد کے خلاف اگر آپ زبان کھولیں گے تو آپ اللہ کی پکڑ میں یقیناً آئیں گے. انشاءاللہ آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ جہاد اللہ کا حکم ہے. ہم جہاد کے خلاف نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو، اپنی جدوجہد کو جہاد کا نام دے تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے. تو یہ جتنی بھی سازشیں ہوئیں، یہ ڈالروں کی جو ریل پیل ہوئی، ان شہیدوں کے خون پر کھیل رہا ہے. ان کا الزام ان پر لگا رہا ہے جو پاکستانی قوم، یعنی یہ گویا یہ جو حادثہ ہوا، یہ سانحہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے ذمہ دار پاکستانی قوم ہے. یہ دشمن نے کیا ہے. اس دشمن نے جو دنیا بھر میں مساجد پہ حملے کرتا ہے. ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں دنیا بھر میں مساجد پر کتنے حملے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ڈیڈلی قسم کا حملہ کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا تھا. اور جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی آتا ہے. پھر یہ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. پھر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی بعد میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے. یہ ہے. اور پاکستان کے عوام کبھی فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے، کبھی وہ فرقہ واریت میں نہیں جاتے. ہر جگہ پر کوئی بستی الگ نہیں ہے. شیعہ سنی ساتھ رہتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی. لیکن فرقہ واریت کی بات کون کرتا ہے؟ قادیانی کرتے ہیں. صرف قادیانی. وہ ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو امام بارگاہ پہ بھی حملہ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مساجد پہ بھی حملہ کرتے ہیں. اور یہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مذہبی طور پر جنونی ہیں، ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں لبرل جنونی سے بھی واسطہ پڑا ہے، اور وہ لبرل جنونی ہے خواجہ آصف. میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ خواجہ آصف کو برطرف کیا جائے. استعفیٰ نہیں، اس کو برطرف کیا جائے، قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل کیا جائے، کیونکہ اس نے اس قوم کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے اور پاکستان کے آئین کی توہین کی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.